سب سے پہلے ان مربع شماروں کو لیتے ہیں. یہ سب رنگوں کے ہیں الگ الگ، اس لیے کہ یہ صرف خوشنما نظر آئیں اس لیے یہ رنگین ہے. اس کے علاوہ اور کوئی اس کی اہم وجہ نہیں ہے. یہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. پیلے رنگ کے مکعب، بنیاد 10 کے بلاکس، بیس 10 بلاکس جن کو کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو اعدادی ڈوری ہے، منکوں کی مالا، اس کو ہم کلپوں کے ساتھ استعمال کریں گے. ان کے بعد ہم نقلی پیسوں کا استعمال کریں گے. 1 روپے کے نقلی نوٹ. یہ سب تدریسی وسائل پہلی اور دوسری جماعت کے طلباء کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اعلیٰ جماعتوں مثلاً تیسری، چوتھی اور پانچویں جماعت کو ہمیں تفریق کا عمل دوبارہ گروہ بندی اور بغیر گروہ بندی طریقہ کار کے ذریعے سکھانا ہے، جس کے لیے ہم مختلف تدریسی وسائل کا استعمال کریں گے. پیلے مکعب، بنیاد 10 کے بلاکس، نیلی سلائیاں اور سبز پلیٹیں، اکائی، دہائی، سینکڑا، یہ سرخ مکعب 1000 کے لیے. ان سب کو استعمال کر سکتے ہیں. اس سے مقام کی قیمت ہم معلوم کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 ہندسوں والے اعداد کی تفریق. دوسرا، ہم نقلی پیسوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہم 1 روپیہ، 10 روپیہ، 100 روپے اور 1000 روپے کے نوٹ ہم پیسوں کے تصور کو سمجھنے کے لیے مختلف طرح کے نوٹوں کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن تفریق کے تصور کو سمجھنے کے لیے صرف 1 روپیہ، 10 روپے، 100 روپے اور 1000 روپے ہی کے نوٹ استعمال کریں گے. اس کے لیے ان کا تعلق عشائی نظام سے ہے. آخر میں 5ویں جماعت کے طلباء کے لیے ہم اباکس، یہاں تفریق کے 5 ہندسوں والے اعداد کا استعمال کر سکیں گے. ہمارے پاس 10,000، 1000، سینکڑا اور دہائی. ہم ان کا استعمال کس طرح کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے. اب ہم تفریق کر سکتے ہیں. جب طلباء کے سامنے تدریسی وسائل کا تعارف کرائیں تو ہمیں بنیاد 10 کے بلاک سے شروع کرنا ہے. پھر ان تدریسی وسائل کے استعمال کے بعد ہی ہمیں نقلی پیسوں کا استعمال کرنا ہے. اس کے بعد ابیکس کا استعمال کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طلباء یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ 10 اکائی 1 دہائی کے برابر ہوتی ہے، لیکن جب ہم نقلی نوٹ اور ابیکس کا استعمال کریں گے تو یہ سمجھنا بڑا مشکل ہوگا. اس لیے کہ ان 2 تدریسی وسائل میں تصور کا دخل ہے، اس لیے ہم پہلے دوسرے تدریسی وسائل کا استعمال کریں گے.